ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے. جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے, کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے, ساری زندگی ستایا ہے. تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. اتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا, وہ خواتین ہی جانتی ہیں. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی, وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے. بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے. جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہے. با اخلاق عورت, اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی, وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے, ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے, بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا, یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے, ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ ان کو پتہ چلے گا, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے, وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے, ڈھکن کی بات تو
ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے, وہاں تو انڈر لائن گٹر ہے, پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں, اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ, یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, بہت اچھا, بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ, لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ, بچوں پہ, اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا, لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے, اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2% کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا. کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے, یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی, تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے, قوم میں گیا ہوا ہے باپ, 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیشانی پہ اولاد کے لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں گیا, 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں, اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے, وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں, روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے, ان کے خیال کیا جا رہا ہے, بیگم بھی بیٹے بھی, نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ ڈاکٹر بنی, نہ انجینئر بنی, اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ورکشاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں, گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے, تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, اس نے ہمیں گھر دیا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے, اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے, شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں, ختم. بیوی کو فالج ہوگا, جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا بھائی اس کو لے کے جا یار, میرے کسی کام کی نہیں. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا, اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ. کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کرا, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ رپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ابا کہیں UK چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے.
انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے اور یہ ڈانٹ ڈپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتے دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں, لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں ستائے ہوئے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سب کا تقریباً یہی حال ہے, الا یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے, کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی, اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے, اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے, پھر اس کا بھی یہی ہونے والا ہے.